السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 9ویں تراویح اور 8واں روزہ ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج 9ویں جز میں ایک بہت بڑا حصہ سورۃ الاعراف کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف ایک بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے جو 8ویں جز سے 9ویں جز کے پونے حصے تک کے موجود ہے۔ اس سورت پاک میں خاص کر اللہ رب العالمین نے آخرت اور رسالت کے مضامین کو ذکر فرمایا ہے، خصوصاً آخرت پر ایمان لانا اور ساتھ ساتھ حضرات انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا، اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا عمل ہے، ان مضامین کو خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آخرت کا منکر ہو جائے اور انبیاء اور رسول کے منکر ہو جائیں تو اس کے لیے کیا سزا اور جزا ہے، اس سلسلے میں بہت ہی تفصیل جنت اور جہنم کے واقعات اور حالات بھی اللہ ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم اور اس کے ساتھ ساتھ جنتیوں اور جہنمیوں کی آپس کی گفتگو کو بھی ذکر فرمایا ہے، تاکہ ہم سب کے لیے ایک بڑی عبرت ہو اور یہ ایک یقین کے درجے میں، ایمان کے درجے میں ہم سب کے لیے ضروری ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آخرت کے منکروں کا، رسالت کے منکروں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی سزا اور جزا عذاب کی بہت ہی تفصیل بیان فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سلسلے میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا منکر فرعون بنا اور اس کی جماعت بنی، اور اللہ کے منکر وہ لوگ بنے اور دنیا میں بہت ساری بدماشیاں، شرارتیں اور بہت ساری قتل و غارت، ظلم و زیادتی کے معاملات کیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا انجام کیا بنایا، کیسے بنایا، اس کی بھی اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کے سلسلے میں تھوڑی روشنی ڈالی گئی ہے کہ ایک مسلمان، خصوصاً ایک انسان کو لباس کیسا پہننا چاہیے، اور جب وہ ایک مومن مسلمان ہو تو اس کے لیے کس طرح کے لباس ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس وقت میں جو آیت کریمہ ہم آپ سبھی بھائیوں بزرگوں کے سامنے جو تلاوت کیا ہوں، یہ اسی سورت کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین اس طرح فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جناتوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے پاس تو دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اس کے پاس کان ہے لیکن وہ سننے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ وہ لوگ ایک چوپائے کی طرح ہے، جانور کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اضل۔ اولئک ھم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین و علماء کرام فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کر کے اس کے سامنے جنت اور جہنم کی دونوں کیفیتوں کو ذکر فرما دیا، دونوں کے راستے طے فرما دیا، دونوں کے اعمال بھی بتا دیے کہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے تم جنت میں جا سکتے ہو، اور ان اعمال کے نہ کرنے کی وجہ سے تم جنت سے محروم ہو سکتے ہو، ان اعمال اور ان گناہوں کے کرنے سے تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ دونوں راستے اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا، اور انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس سے بڑی تفصیل کے ساتھ جنت اور جہنم کے حالات اور جنت اور جہنم کی کیفیتوں کو بیان کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ اگر جناتوں اور انسانوں میں اگر جنت کے اعمال نہیں کیے اور جنت کی فکر نہیں کیے، جنت کی طرف آنے کے لیے اپنی عقل اور اپنی آنکھ اور اپنے کانوں کو صحیح استعمال میں نہیں لائے، اور پھر ان تینوں نعمتوں کے ذریعے سے اگر وہ دوسرے اعمال کی طرف محنت کیے جس کا تعلق جہنم سے ہو، تو یقیناً وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین بندوں کو کچھ ایسے اختیارات دے دیے ہیں جس کی بنیاد پر اس دنیا میں اپنی عقل، اپنے قلب سلیم کے ذریعے سے اور اپنی خوبصورت آنکھوں کے ذریعے سے اور اپنے کانوں کے ذریعے سے سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر کے وہ طے کر سکتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، جنت کے راستہ کیا ہے، جنت کے اعمال کیا ہے، کس طرح سے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے وہ سمجھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی دل رکھ کر کے اپنے دل و دماغ سے، آنکھ رکھ کر کے اپنی آنکھوں سے اور کان رکھ کر کے اپنے کان سے اگر وہ صحیح سمجھ نہیں پیدا کر سکا، بلکہ اس عقل سلیم کو اور اللہ نے جو دیکھنے کے لیے پوری دنیا اور نعمتوں کے لیے آنکھ دی ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، اگر اس کو دوسری طرف لگا دیا اور اپنی سوچ فکر کی پوری توانائی اور طاقت لگا دیا اور پھر وہ گمراہی کی طرف چلا گیا، تو یاد رکھیے پھر وہ راستہ جہنم کا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے ارشاد کے سلسلے میں یہ بالکل کھل کر کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، ہم نے بہت سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے جہنم طے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب طے ہو چکا ہے تو پھر اچھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت، ایک تقدیر ہے اور ارادہ بستہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سمجھنے کے لیے عقل سلیم بھی دیا، ایک بہترین دل عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمایا، سننے کے لیے کان عطا فرمایا۔ یہ تینوں چیزیں انسان کی ایک مرکزی حیثیت ہے اور ایک مرکزی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان اور اللہ کے تمام احکامات سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ عقل سلیم کے ذریعے سے اور ایک پختہ دماغ کے ذریعے سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اللہ کیا ہے، غیر اللہ کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، مرنے کے بعد کے اعمال کیا ہے۔ وہ خوب اچھی طرح سے ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ان تینوں چیزوں کو دوسری طرف لے جایا جائے اور دوسری فنا ہونے والی چیزوں کی طرف صرف کر دیا جائے، تو پھر یہ طے ہے کہ ایسا شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے ہٹ کر کے وہ فنا ہونے والی چیزوں اور غیر اللہ کی طرف جو طاقت لگا دی ہے، وہ جہنم کا راستہ طے ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے تم کو سمجھنے کے لیے عقل دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیا، اس کو صحیح چیزوں میں استعمال کرو تاکہ اس سے تو صراط مستقیم کو پالو۔ لیکن اگر ان تینوں چیزوں کو رکھنے کے باوجود بھی تم
اگر خدا کی خدائی تم نہیں سمجھ سکے اور اللہ کی قدر نہیں کر سکے، اللہ کی بڑائی کو نہ جان سکے، آسمان کوئی بلندی کو دیکھ کر کے اللہ کی بلندی اور اس کی طاقت کو نہیں سمجھ سکے، رات اور دن کے آنے اور جانے کی کیفیتوں سے قدرت کی وہ شان نہیں سمجھ سکے، اور پھر کسی غیر اللہ کی پرستش پر تم پڑ گئے، گمراہی اور ضلالت کی طرف چلے گئے، دنیا کی اس حقیقت کی طرف چلے گئے اور تھوڑی دیر کے لیے آخرت سے غافل ہو گئے، تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ ارے یہ تو ایک جانور کی طرح ہو گیا، اس کی کیفیت تو ایک جانوروں کی طرح ہے، اگرچہ جانور مکلف نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک جانور میں ایک شعور ہے، اس میں بھی ایک سمجھ بوجھ کی کیفیت ہے، لیکن ایک انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا، اور اللہ رب العالمین اس کو تمام مخلوق پر ایک فضیلت بخشی، پھر بھی وہ کام ایسا نہیں کر سکا، تو گویا کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے فعل کے اعتبار سے، اپنی خصلت کے ذریعے سے وہ ایک جانور کی طرح ہو گیا ہے، اور یہ غفلت میں پڑ کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک غفلت میں رہ کر کے، دنیا میں رہ کر کے آخرت کو بھلا رہا ہے، جو اس کو جہنم کے راستے پر چلنا اور جنت کے راستے سے بھٹک جانا اس کی ایک علامت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی عقل والا نہیں ہے جو عقل رکھ کر کے اللہ کی بڑائی کو نہ سمجھے، اللہ کی قدرت کو نہ سمجھ سکے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہو، اس کی بڑائی کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، یہ ہیں عقل والے لوگ۔ آج دنیا تو عقل والے ان لوگوں کو سمجھتی ہے، اور وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیاوی تعلیم، ڈگریاں اور دولت مال کی کثرت اور بہتات ہو، وہ عقل والے ہیں۔ جو کمانے کھانے میں بہت چالاک اور ہوشیار ہوں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری میں وہ غفلت سے کام لیتے ہوں، عقل والے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن پروردگار فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، عقل والا وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے مالک کی پہچان کر لیتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اور اس کی حقیقت کو پوری طریقے سے وہ اپنی عقل سے سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں صاف فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہاں رک کر کے علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ کیا ایک انسان اپنے کام اور اپنے اعمال کی وجہ سے کیا وہ جانور ہو سکتا ہے؟ کیا وہ انسان ایک جو اشرف المخلوقات ہے، اس کا ایک بڑا درجہ ہے، وہ کیا جانور ہو سکتا ہے؟ شکلاً نہیں میرے بھائیو بزرگوں، یہاں پر جو مراد ہے وہ شکلاً تو وہ جانور نہیں ہے، اور شکلاً وہ نہیں بن سکتا ہے، لیکن عادتاً خصلتاً وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، اور جانوروں کی کیفیت اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر اللہ رب العالمین کسی قوم پر غضب اتار دے اور اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی بعید نہیں ہے ایک انسان کی شکل بھی جانوروں کی شکلوں میں تبدیل ہو جائے، جیسا کہ پہلی قوموں کو اللہ رب العالمین جن پر اپنے غضب اور قہر اتارا تو وہ بندر بھی بن گئے اور سور یعنی خنزیر میں تبدیل ہو گئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے اس امت کو، اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات مدینہ طیبہ کی اس مسجد، جو مسجد آج مسجد اجابہ کے نام سے جانی جاتی ہے، آپ ایک پوری رات صرف یہی دعا کرتے رہے، اے اللہ میری امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح نہیں بنا دینا۔ پروردگار عالم نے، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا کہ ان کی آج ہماری اور آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی شکل ایک انسان کی شکل باقی ہے، لیکن علماء کرام مفسرین محدثین فرماتے ہیں انسان کی شکل بدعمالیوں، گناہوں، شرک، بدعت، کفر کی وجہ سے اگر ایک انسان کی شکل ہے، لیکن عادتاً باطناً اس کی کیفیت ایک جانور
کی طرح ہو جاتی ہے، جو ایک بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، ایک بہت ہی بڑی اس کے لیے گناہ اور بہت ہی اس کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ اندر سے باطناً خصلتاً عادتاً وہ انسان ایک جانوروں کی طرح کیفیت گزارتا ہے، اس میں کوئی حیا نہیں، اس میں کوئی اندر شعور نہیں، اس میں ایک آپس کی کوئی محبت اور کیفیت نہیں جو اللہ نے ایک انسان کے لیے بنایا ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھ لیجئے ایک سرسری نظر معاشرے پر ڈالیے، انسان اپنی عادتوں سے جانوروں سے بھی بدتر بنتا چلا جا رہا ہے، اپنی حرکتوں اور کرتوت سے انسان گرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور دبے لفظوں میں کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ جانور بھی انسان کی کرتوتوں سے آج شرم محسوس کرتا ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ نے حیا، جس کے اندر میں ایک بہت ہی شرافت، اس کے اندر ایک دیانت، اس کے اندر ایک امانت، ایک دوسرے انسان کی محبت و قوت رکھا تھا، آج انسان درندہ بنتا چلا جا رہا ہے، قاتل بنتا چلا جا رہا ہے، بے حیا بنتا چلا جا رہا ہے، بے شرم بنتا ہوا چلا جا رہا ہے، جو جہاں جس طرح سے چاہتا ہے اپنی زندگی اور اپنی مرضی پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور بے حیا اور بے شرم آج انسان کے پاس کوئی نام کی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ لہذا علماء کرام فرماتے ہیں عادتاً انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ سبھی حضرات جانتے ہوں گے، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ، اپنے وقت کے ولی اللہ تھے وہ۔ اللہ رب العالمین نے انہی کے ذریعے سے، ان کے خاندان کے ذریعے سے ہندوستان میں علم حدیث جاری فرمایا، انہی کے فتوے کی بنیاد سے آج ہمارا ملک آزاد ہے، اور آزادی کی جو کیفیت پیدا ہوئی اس ملک میں انگریزوں کے سلسلے میں، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فتویٰ تھا۔ لہذا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ ایک بڑے وقت کے ولی تھے۔ وہ جب راستے سے جامع مسجد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، لوگ دونوں راستے کے دونوں کناروں میں قطاروں کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ ایک جھلک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے نورانی چہرے پر نظر ہماری پڑ جائے، ہم زیارت کر لیں۔ اس لیے کیا بڑے چھوٹے بوڑھے ہر مرد عورت قطاروں میں کھڑے ہو کر کے حضرت کی زیارت کے لیے لوگ لگے رہتے تھے۔ حضرت علیہ الرحمہ ایک دو مرتبہ اس طرح سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ گئے آئے، لوگ بڑی بشاشت اور کھلی طبیعتوں کے ساتھ حضرت کے چہرے منور کو دیکھ کر کے خوشیاں محسوس کیے، زیارت کیے، لیکن چند دنوں کے بعد میں حضرت کا جانا آنا ہونے لگا تو آپ اپنے چہرے کے اوپر ایک نقاب کی کیفیت اپنے رومال کے ذریعے سے ڈھانک لیتے تھے اور اسی طرح چلے جاتے تھے، آتے تھے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، آخر کیا ہو گیا کہ حضرت اپنے چہرے پر ایک نقاب کی کیفیت ڈال لیے ہوئے ہیں اور چہرے کو چھپا کر کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کے خاص شاگرد سے معلوم کیے اور درخواست کیے کہ ہم لوگ وقت لگا کر کے حضرت کی زیارت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ذرا اللہ کے لیے اپنا چہرے کی دیدار اور زیارت کرائیں، ہم لوگوں کو سکون اس سے ملتا ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس جب درخواست کی گئی تو حضرت نے بڑی عجیب و غریب ارشاد فرمایا۔ جب راستے میں چلنے لگے اور جمعہ کی تیاری اور جمعہ پڑھنے کے لیے دلی کے جامع مسجد جا رہے ہیں، شاگرد نے درخواست کی حضرت ذرا چہرہ کھول دیجئے، کپڑا ہٹا دیجئے تاکہ لوگ دونوں طرف جو کھڑے ہیں وہ دیدار آپ کی کر لیں۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی میں کن لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاؤں اور کس کو دیدار کراؤں، آپ دیکھو کون لوگ کھڑے ہیں۔ لہذا حضرت جو اپنا کپڑا اپنا رومال اپنے چہرے پر ڈال رکھا تھا وہ اپنے شاگرد خاص کے چہرے پر ڈال دیا اور یوں فرمایا دیکھو دونوں طرف کون لوگ کھڑے ہیں۔ جب وہ شاگرد دونوں طرف نظر ڈالتی ہے تو کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً کپڑا ہٹاتا ہے اور حضرت کو دے دیتا ہے اور کہتا حضرت بہت اچھا ہے، آپ جس طرح چاہ رہے ہیں آ رہے ہیں، یہی مناسب حالات ہے، بالکل آپ کسی کو نہیں دکھائیے اپنے چہرے کو۔ حضرت نے فرمایا کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں طرف کچھ ایسے لوگوں کے چہرے دیکھے جاتے تھے، لوگ نظر آتے تھے جو شکلاً سور اور بندر اور خنزیروں میں ان کے چہرے حضرت کو نظر اور حضرت کو دکھائی دیتا تھا۔ حضرت اسی بنیاد پر وہ چہرے دیکھنا پسند نہیں کیے۔ میرے بھائیو بزرگ بڑی عبرت کی بات ہے، آج ہم انسانی شکلوں میں تو ہیں لیکن اندر ہماری عادتیں بگڑ گئی
گئی ہے، ہماری خصلتیں بگڑ گئی ہے، ہماری سوچ بگڑ گئی ہے، ہمارا رہن سہن بگڑ گیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہماری زندگی پوری گزر رہی ہے، اور آج ہمارے اعمال اور کرتوت سے دنیا کے دوسرے مخلوقات بھی پناہ مانگتے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اگرچہ آج ہم انسان کی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن عادتاً فطرتاً سوچ، عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، آخرت کی فکر کے اعتبار سے ہمارے دلوں سے وہ ڈر اور خوف نکل گیا ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کبھی اونٹوں کو دیکھ کر کے کہ تم ہم سے اچھا ہو، اس لیے کہ تم کتنے مست زندگی گزارتے ہو، کل تم مر جاؤ گے، تم پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اپنی شکلوں پر ناز مت کیجیے، بلکہ اپنی اخلاق پر ناز کیجیے، اپنے صحیح عقیدے پر ناز کیجیے، اپنے تعلقات اللہ سے بنا کر کے ناز کیجیے، ورنہ اگر یہی کیفیت رہی تو یقیناً جو اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ تم جانور سے بھی بدتر ہو گئے ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، کبھی کبھی تو جانوروں سے بھی اللہ اتنا اچھا اور بہتر کام لے لیتا ہے عبرت کے لیے، تاکہ انسان تم سوچو تم کون ہو اور میری طاقت کیا ہے، اور ہماری دوسری مخلوقات بھی تیرے مقابلے میں میری اطاعت و فرما برداری کس طرح سے کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کہیں اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا شمار ان جانوروں میں نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنی عادت، اپنی عقیدے، اپنی عبادت، اپنے معاملات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی تمام تدابیر ایک صحیح شریف انسان کی طرح بنا کر کے رکھیے۔ کل کے تو جانور بھی آخرت سے ڈر کر کے وہ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے یا رسول اللہ 3 رات سے میرا اونٹ بہت ہی آواز لگاتا ہے، سونے میں تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذرا جاؤ اونٹ کو بلا کر کے لاؤ تاکہ میں اس کی بھی بات سنوں۔ صحابی دوڑے گئے اور اونٹ کی رسی کھول کر کے آپ نے یوں فرمایا چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا، میں نے تمہاری شکایت کر دی ہے۔ اونٹ اپنی زبان حال سے سر کو ہلاتے ہوئے کہتا ہے چھوڑ، میں خوش نصیب ہوں کہ آج شہنشاہ کائنات محمد رسول اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ اونٹ بڑی خوشیت بساست کے ساتھ آیا۔ جب قریب اونٹ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جگہ دے دو۔ اونٹ آیا اور سلام کیا، نبی پاک علیہ السلام جواب دیے۔ جواب سن کر کے دوسرے صحابہ جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی جواب دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اونٹ تیرے بارے میں شکایت کی ہے، تم رات میں سونے نہیں دیتے ہو، ڈرونی آواز نکالتے ہو، کیا بات ہے؟ کیا مالک تجھے تکلیف دیتا ہے کیا؟ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا مالک بہت اچھا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کھانا پینا چارہ سب کچھ ٹھیک دیتا ہے، اپنے ہی قریب مجھے باندھ کر کے رکھتا ہے، کوئی تکلیف کوئی شکایت نہیں۔ لیکن 3 رات سے میرے مالک عشاء کی نماز غفلت میں یا کوتاہی میں کسی بھی طرح سے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں آخری رات کے حصے تک انتظار کرتا ہوں، شاید اب میرا مالک اٹھ کر کے عشاء کی نماز پڑھے گا، اب پڑھے گا، لیکن رات تو کہ وہ حصہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہم ایک آواز لگا دیتے ہیں تاکہ میرا مالک میری آواز سن کر کے اٹھ کر کے عشاء کی نماز وہ پڑھ لے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے تم اپنے مالک کا کھاتا تھا لیکن وہ نماز چھوڑ کر کے سوتا تھا، تم نے کبھی اپنی کیفیت سے اس کو بیدار نہیں کیا، ان کو کبھی ہوشیار نہیں کیا، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک آواز لگا دیتے ہیں تاکہ میرا مالک اٹھ جائے، اگر نہ اٹھے تو کم سے کم اللہ کے یہاں میں جواب دے نہ ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، کل کے اونٹ کو بھی اتنی فکر تھی۔ آج جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت باکمال سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کی تعلیم کی ڈگریوں میں دوسرے اللہ کے ولیوں اللہ والوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اور جنت اور جہنم پر اس کا ایمان نہیں رہا، قرآن کی حقانیت اور اس کی سچائی پر اس کی یقین نہیں رہا، تو یاد رکھیے اس اونٹ سے بھی تو بدتر اور
ہم بدتر ہیں۔ اس لیے فکر کیجئے اور اپنی عادت کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنی تمام ان حالتوں کو بدل دیجئے، ورنہ اللہ بدلنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے فرمایا تیرا کان، تیری آنکھیں، تیرے یہ دل و دماغ ہے تو ہے کیا جب تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ بنیادی طور پر میں انہی تینوں چیزوں کا تعلق ایمان سے بھی ہے، اور انہی تینوں چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال اور جواب بھی ہوں گے۔ اس لیے اپنے دل کو پاک صاف رکھیے، اللہ کی محبت سے اس کو سجا ڈالیے، ایمان سے اس کو سجائے رکھیے، اپنے دلوں سے کینہ، بغض، حسد، اس کیفیت کو نکال باہر کیجیے، اپنے آنکھوں میں حیا کا سرما لگا لیجیے، اپنے آنکھوں میں حیا بسا لیجیے، اپنے کانوں سے اچھی چیزوں کو سنیے، غلط اور غیر چیزوں سے اپنے کان کو پاک صاف رکھیے، ورنہ پھر ایک جانور اور ایک انسان میں پھر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے بچا کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے بچنے کے لیے اور اس کیفیت سے ہم سب کو بچانے کے لیے اللہ ہی خود تدبیر بتا دیا اور فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر تم چاہتے ہو اپنا ایک مقام بنانے کے لیے، اب تم چاہتے ہو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تم چاہتے ہو اللہ کی قدر اور اس کی پہچان سمجھنے کے لیے، تم اپنے رب کے نام سے اس کو خوب یاد کرو، خوب پکارو، گڑ گڑا کر کے پکارو، چپ کے پکارو، اس کے اچھے ناموں کو لے کر کے پکارو۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں جن کی تعداد علماء کرام 99 بتاتے ہیں۔ وہ ناموں کے ذریعے سے تم یاد کرو اللہ کے نام میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ خوب پکارو اللہ کو، تیرا دل پاک رہے گا، تیری آنکھوں میں حیا اور آنکھوں میں ایک نور کی کیفیت ہوگی، تیرے کانوں میں قرآن کی صدائیں ہوگی، ایمان کی گونج ہوگی، اچھی باتوں کی سنائی دے گی۔ اس لیے تم اللہ کی کثرت سے ذکر کرو، اللہ تجھے گمراہی سے بچا لے گا۔ لہذا اللہ کے 99 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ جو بھی ایک نام لے کر کے اگر تم پکارو گے، اس نام میں بڑی خوبیاں اور برکتیں ہیں، بڑی خوبیاں اور برکتیں ہیں۔ اسی کو ذکر سے تعلق بھی بتایا جاتا ہے، اور اسی کو اسماء الحسنی کبھی کبھی ذکر کی کیفیت میں علماء کرام ایک ترتیب سے بھی بتایا کرتے ہیں۔ اس لیے ذکر کی کیفیت میں اللہ کے ناموں کو کوئی بھی ایک پسند کر کے اگر اس سے لگایا جائے، وظیفے کی شکل میں اس کو بار بار اللہ کو یاد کیا جائے، تو اللہ رب العالمین بہت ہی مہربان ہے، مشفق ہے، شفقت کرنے والا ہے، برسوں کی زندگی کو، گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، برسوں کی زندگی کو ختم کر کے اللہ رب العالمین ایک پاکیزہ زندگی، گناہوں سے پاک صاف والی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی کثرت سے ذکر کیجئے، ان کے ناموں کا رٹ لگائیے، ان کے ناموں سے گندے دل کو پاک صاف کیجئے، اللہ کی بابرکت ناموں سے اپنے دل کو خوبصورت بنا لیجئے۔ قسم خدا کی اس سے ایک پاکیزہ زندگی حاصل ہوگی۔ اس لیے اللہ فرمائے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العالمین کے ذکر میں بڑے فوائد ہیں، اللہ کے ذکر میں ہم سب کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے کبھی کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کیسے معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، میرا تعلق اللہ سے ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ جب تم ہم کو یاد کر رہے ہو تو سمجھ لو میں بھی تم کو یاد کر رہا ہوں۔ یہی علامت ہے، یہی پہچان ہے۔ اسی لیے علماء کرام بزرگان دین وظائف دیا کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کی ایک رٹ لگواتے ہیں تاکہ دل کی گندگیاں صاف ہو کر کے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑیے، کثرت سے درود شریف پڑھا کیجیے، اللہ کے نام اور اسماء کو ایک ایک گنتی میں گنتے رہیے۔ قسم خدا کی اسی سے ہماری اور دوسری مخلوقات میں ایک نمایاں فرق پیدا ہوگا، اور سیدھے جنت کے راستے پر چلنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ہم سب لوگ غفلت میں دنیا کی چیزوں کی گیت گا رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کے نام لے کر کے ہم لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن صبح و شام اگر اللہ کی یاد کی جائے اور اللہ کے ناموں کا ورد اور وظیفہ کیا جائے، قسم خدا کی اللہ اس پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ کل لکھتے ہیں علماء کرام کہ ایک
شخص مچھلی پکڑنے کے لیے جب جا رہا تھا اور اپنے ساتھ اپنی 8 سالہ بچی کو لے کر کے جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک بچی نے سوال کی اپنے والد سے، ابا جان وہ مچھلیاں آپ کی شکار کیسے ہو جاتی ہے، آپ کے جال میں وہ کیسے پھنس جاتی ہے؟ باپ نے جواب میں یوں کہا، بیٹی وہ مچھلیاں اس لیے ہمارے جالوں میں آ کر کے پھنس جاتی، شکار ہو جاتی ہے کہ جو مچھلیاں پانی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہی مچھلیاں ہماری جال میں اور شکار ہو کر کے آ جاتی ہے۔ لہذا جب وہ باپ مچھلیوں کے لیے جال ڈالا اور مچھلیاں دریا سے نکال کر کے اپنی بیٹی کو تھیلے میں رکھنے کے لیے دینے لگا، بیٹی ساری مچھلیوں کو پکڑتی جاتی ہے اور پھر دوبارہ پانی میں اس کو ڈالتی چلی جاتی ہے۔ والد بہت دیر کے بعد اپنی بچی سے پوچھتا ہے، چلو اب گھر چلے، اس لیے بہت ساری مچھلیاں ہم تو پکڑ چکے ہیں۔ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان ایک بھی مچھلی میرے پاس نہیں ہے، آپ ادھر دیتے گئے اور میں اپنے آپ کو اس کو دریا میں ڈالتی چلی گئی، ابا ایک بھی مچھلی ہم نے نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ باپ پوچھتا ہے کیوں؟ جواب دیتی ہے، کل 8 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، اللہ اکبر، آج تو اچھے 70 سال کی عمر گزر گئی جن کی، نماز پڑھنا نہیں آیا، ذکر نہیں آیا، نبی کی سنتیں نہیں آئی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کتنے دنیا بنا لیے ہم نے لیکن اللہ کی پہچان ابھی تک کر نہیں سکے، اللہ کے ناموں کی برکت حاصل نہیں کر سکیں۔ کب تک کہ غفلت میں رہو گے؟ کب تک کہ غفلت میں اپنے آپ کو ڈالے رکھو گے؟ اور اس خالق و مالک سے جو 70 80 سال 100 سال تک ہم سب کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس محسن اور اس کرم کرنے والے مہربان مولا سے کب تک رشتہ جوڑے رکھو گے؟ کب سمجھیں گے؟ کب اپنے دلوں کو پاک کریں گے؟ کب اپنی آنکھوں میں حیا کی کیفیت پیدا کریں گے؟ کب اپنے کانوں کو گناہوں کے سے پاک صاف کریں گے؟ میرے بھائیو بزرگوں، بہت ضروری ہے۔ وہ 8 سال کی بچی اپنے باپ کو جواب دیتی ہے، ابا میں نے اس لیے ساری مچھلیوں کو پانی میں دوبارہ ڈالتی چلی گئی، آپ نے کہا تھا وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے، وہ مچھلی ہمارے جال میں آ کر کے پھنس جاتی ہے، جو مچھلی اللہ کے ذکر سے پانی میں غافل ہو جاتی ہے۔ ابا جان اگر ایسی مچھلیوں کو اگر ہم لوگ کھائیں گے تو میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ہم لوگ بھی اللہ کے ذکر سے نہیں غافل ہو جائیں، اس لیے میں ایسی مچھلیوں کو نہ کھانا پسند کی نہ رکھنا پسند کی، اس لیے اس کو دوبارہ پانی میں ڈال دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، کل 8 سال کی بچی بھی اتنی فکر کرتی تھی، اللہ کے ناموں سے اتنی محبت کرتی تھی۔ ہم تو دنیا دار ہیں، آج دنیا میں جال لوگ پھیلا دیے ہیں، شکاری جال لگا دیے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو اس میدان میں پھیلا دیا ہے، وہ شکار کرنے کے لیے آج تیار ہیں۔ اگر ہم اور آپ اسی طرح سے اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے، آج اگر اسی طرح سے اللہ کی قدرت اور شان کے پہچاننے سے غفلت میں گزاریں گے، ابھی تک کہ اگر جنت کی تیاری نہیں کریں گے اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی سے غفلت میں ہو کر کے گزاریں گے، چھوڑ کر کے گزاریں گے، قرآن کے احکامات سے ہم دور ہو کر کے گزاریں گے، تو یاد رکھیے دنیا میں شکاری لوگ جال پھیلا چکے ہیں، پتہ نہیں کون اس کا شکار ہو جائے گا اگر اسی طرح غفلت میں پڑیں گے۔ تو جس طرح سے مچھلیاں شکار کے جال میں پھنس جاتی ہے، آج ہم سب بھی کسی ظالموں کے ہاتھ میں ہم لوگ کہیں شکار نہ ہو جائیں اور ہمیں وہ کمزوریاں نہیں محسوس ہونے لگے۔ اس لیے طاقت ذکر اللہ کی پیدا کیجیے، اللہ کے ذکر اور اللہ کے ناموں کی طاقت پیدا کیجیے، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ دنیا کے ظالم حکمرانوں کی جالوں میں اور ان کی ظلم اور زیادتی اور بربریت میں جو جال مسلمانوں کے لیے پھیلا چکے ہیں، کہیں غفلت میں ہم سب شکار نہ ہو جائیں اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی مدد اور نصرت کے فیصلے نہ ہو۔ اور یقیناً جو لوگ اس طرح کے حالات پیدا کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی اور اپنے جسم اور اپنی سوچ فکر، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے دل و دماغ کو اللہ کے رسول سے ہٹا کر کے گزارنے لگتے ہیں، تو یقیناً پھر اللہ کی مدد اور نصرت ایسے لوگوں کے لیے پھر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر کثرت سے کیا کیجیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ اسی لیے علماء کرام صبح و شام کے بزرگان
دین وظائف دیتے ہیں تاکہ اس سے ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ سے جڑا رہے۔ اس لیے اپنے قریب کے علماء کرام سے، بزرگوں سے رابطہ پیدا کیجیے، ان سے وظائف لیجیے، اور یا سہولت سے جو بھی آپ چاہیں صبح و شام اپنے ذکر کی کیفیت میں شامل کیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھا کیجیے، ہر دن کم سے کم 100 مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اپنے اوپر لازم قرار کیجیے۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھیے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ صبح کے وقت میں سورج کے نکلنے سے بھی پہلے جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، جس میں اللہ کے 3 بابرکت اسماء گرامی موجود ہے، نام موجود ہے اللہ رحمان رحیم، اگر اس کا وظیفہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خیر برکت رحمتیں سب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بسم اللہ کا بھی وظیفہ پڑھیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ آج مصیبت کے حالات اور گھڑیوں میں ان وظائف کے ذریعے سے اللہ کی قربت، اللہ کی رحمت، نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہات اپنی طرف منتقل کیجیے، ورنہ غفلت میں کہیں کسی شکاری کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائیں گے ہم لوگ، جہاں ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے پورے رمضان اللہ رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کثرت سے اللہ رب العالمین اپنے یادوں میں ہم سب کا وقت لگا دے، یہی ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی، یہی ہماری دعا آپ سب کے لیے ہے۔ ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے، ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر سے بہتر اور آسان سے آسان زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کی اپنی محافظت میں اللہ تعالی رکھے، اور شرور و فتن بلا و مصیبتوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔